میں تصویر کا دوسرا رخ پیش کروں جو خود راؤ انوار جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، جس صوبے میں ہم رہتے ہیں اس کی سیاسی قیادت جو ہے وہ انہیں ایک بہادر پولیس آفیسر کے طور پہ بیان کرتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف 90s میں انہوں نے بڑی ہمت دکھائی، انہوں نے ٹارگٹ کلرز کو مارا۔ خود راؤ انوار یہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے دہشت گردوں کو مارا، میں نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو وہ سب نہ صرف سیاسی سرپرستی تھی بلکہ عسکری تحفظ بھی حاصل تھا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ملک میں جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہو رہی تھیں قبائلی علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں، وہاں سے بہت ساری اس طرح کی رپورٹس ہیں کہ جہازوں میں بندوں کو پکڑ کے لایا جاتا تھا، پھر ان کی لاشیں جو ہیں یہاں کبھی سپر ہائی وے پہ کبھی ادھر سے ملتی تھیں۔ تو اگر ایسا ہے، اگر یہ سچ ہے، اگر انہوں نے ریاست کی خدمت کی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست ان کا تحفظ اور اس کرے کے گی۔ عوض جو ہے یہ بھی بتایا گیا ہے اس کا ثبوت، اگر آپ اجازت دیں، اس کا ثبوت آپ کو اسی دن مل گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے یہ فرار تھے اور پھر کورٹ نے گزارش کی تھی کہ برائے مہربانی راؤ انوار صاحب اگر آپ پیش ہو جائیں تو کیا بات ہوگی۔ جی آپ کو یاد ہے کس طرح پیش ہوئے تھے؟ یاد ہے کس طرح پیش ہوئے تھے؟ شاید اس کی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے بیک ڈور سے، بلکہ اس پورے عرصے میں وہ ایک دن بھی جیل نہیں گئے۔ اچھا، اور پورے 5 سال کے ملیر کینٹ میں انہیں ایک گھر میں رکھا گیا جسے سب جیل قرار دیا گیا، یہ بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بے وقوف کون ہے؟ بے وقوف ہم ہیں، بے وقوف ہم ہی ہیں، کیونکہ میں خیال ہے کہ کتنے سال ہو گئے ہیں یار اس کیس کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ صرف 5 سالوں تک اس کیس کو اٹھائے رکھا نا ہم نے نہیں، ہم نے اپنی بات نہیں کرا، پورے میڈیا نے، پوری سول سوسائٹی نے، پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ وہ 25 تاریخ سے احتجاج کریں گے۔ ٹھیک ہے، کر لیں، ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ کیس اسی دن ڈیسائیڈ ہو گیا تھا جب یہ پیچھے کے دروازے سے سپریم کورٹ میں داخل ہوئے۔